الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ کچھ معمولات رمضان المبارک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو رہتے تھے، جن چیزوں کا آپ حکم ارشاد فرماتے تھے یا جن چیزوں کا آپ اختیار فرماتے تھے، انشاءاللہ وہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ رمضان المبارک میں سیرت محسن انسانیت سلسلہ جو ہم کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، سننے سنانے کا سلسلہ ہے، تو ہم بھی رمضان المبارک میں ان معمولات کو اپنائیں کہ رمضان المبارک کے کچھ اوقات گزر چکے ہیں، کچھ روزے گزر چکے ہیں، کچھ لمحات ہمارے گزر چکے ہیں اور ابھی رمضان کا بڑا حصہ باقی ہے، تو ہم رمضان المبارک کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات سنیں، اس نیت کے ساتھ سنیں کہ ہمیں بھی رمضان المبارک ملا ہے تو ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے، آپ کے عشق کے دعوے دار ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے غلام ہونے کے ناطے اور ایک عاشق رسول ہونے کے ناطے ہم ان چیزوں کو فالو کرنے کی کوشش کریں اور اپنانے کی کوشش و سعی کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، ہم اپنے ہر سلسلے میں درود پاک کی ایک فضیلت بھی شامل کرتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے اس درود پاک کی فضیلت کا بیان کرنا، سننا اور پھر اس کی برکت سے درود پاک پڑھنا، اس کا معمول بن جانا، اللہ نے چاہا تو یہ بھی ہمیں آخرت میں فائدہ پہنچائے گا۔ کیا بعید کہ اسی برکت سے ہماری بخشش و مغفرت ہو جائے، راہ نجات مل جائے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت فرمائے گا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اپنی عادت بنا لیجئے، اپنا معمول بنا لیجئے، اپنے اوقات میں سے کچھ اوقات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کے لیے مختص کر لیجئے اور اس میں شوق و محبت کے ساتھ، وارفتگی کے ساتھ، لذت کے ساتھ، مٹھاس کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سن رہے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رمضان المبارک میں معمولات کیا ہوتے تھے۔ پیچھے ہم نے چند موضوعات کے حوالے سے سنا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ معمولات تھے، مبارکباد دیتے تھے، اس کے چاند کو دیکھتے تھے، اس کی پہلے سے تیاری کرتے تھے، رمضان سے ملنے کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں اور آج بھی سلسلہ محسن انسانیت میں کچھ معمولات کو ہم شامل کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان کے حوالے سے ایک معمول یہ تھا کہ رمضان شریف جب آتا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو جمع فرماتے اور صحابہ اکرام سے رمضان المبارک کے بارے میں خطبہ ارشاد فرماتے۔ اب یہاں پہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر کوئی تو خطبہ نہیں دے گا، ہر کوئی تو درس و بیان کرنے نہیں کھڑا ہوگا، لیکن جہاں جہاں ایسے موقع ہوں کہ رمضان کے فضائل، رمضان کی برکتیں یا رمضان کے حوالے سے احکام معلوم ہو سکتے ہوں تو ہمیں بھی سننا چاہیے کہ جہاں خطبہ دینا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اور آپ کی سنت ثابت ہو رہا ہے اس روایت سے، وہیں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان اس خطبے کو سنا کرتے تھے، فضائل رمضان کو سنا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں جہاں اس قسم کی نشستیں ہو رہی ہیں، جہاں جہاں درس فیضان سنت کا سلسلہ ہے، درس فیضان رمضان کا سلسلہ ہے، تو ہم بھی اپنائیں۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ ایک نیت ہاتھوں ہاتھ یہ بھی ہو جائے کہ گھر میں بھی ہم درس کا اہتمام فرمائیں، ہم گھر میں بھی اپنے درس دینا شروع کر دیں، سحری میں، افطاری میں یا بیچ میں کسی وقت جہاں پہ آپ کو سہولت ہو، کہ گھر میں درس دینے کے جو مدنی پھول ہیں، پردے وغیرہ کی رعایت ہے، شرعی احکام ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے گھر میں بھی درس کا سلسلہ ہو جائے تو ہم سننے والے بھی ہو جائیں گے رمضان کے فضائل، اور انشاءاللہ سنانے والوں میں بھی شمار ہو جائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں تو پورے سال ہی قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، قرآن پاک سماعت فرمایا کرتے تھے اور بالخصوص نمازوں میں اور راتوں میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ کی تلاوت قرآن کی جو مقدار تھی وہ بڑھ جایا کرتی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نوافل میں طویل
قراءت فرمایا کرتے تھے، طویل تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علامہ ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی راتوں میں دیگر راتوں کی نسبت زیادہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں ہر سال سارا قرآن سناتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ہر سال رمضان المبارک میں سارا قرآن مجید سناتے، اور وصال کے سال، جس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، 2 بار ان کو قرآن مجید سنایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا یہ قرآن مجید کی کون سی قرأت افضل ہے، تو انہوں نے فرمایا عبداللہ بن مسعود کی قرأت سب سے افضل ہے، اور اس کی وجہ بیان فرمائی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں قرآن سنایا ہے۔ قرآن جو ایک دور ہوتا ہے نا، دور فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دور فرمایا ہے، اور انہی کو، حضرت عبداللہ بن مسعود کو یہ شرف بھی حاصل ہے، بڑی عشق والی بات ہے، پیار والی، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے قرآن سنا بھی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صاحب قرآن ہیں، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، آپ کو کیسے سناؤں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں دوسروں کی زبان سے سننا پسند کرتا ہوں۔ کلام الہی جو ہے وہ دوسروں کی زبان سے سننا بھی اچھا لگتا ہے، اور سنانے والا جو ہے، جو قرأت کرنے والا ہے، تلاوت کرنے والا ہے، اگر وہ خوش الحان ہے تو قرآن پاک سننے کی لذت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید کی تلاوت سنائی۔ اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال جبریل امین کے ساتھ بھی قرآن پاک کی تلاوت کا دور فرمایا کرتے تھے، اور جس سال وصال ہوا اس سال جبریل امین کے ساتھ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی تلاوت کا 2 بار دور فرمایا۔ اسی طریقے سے اگلی بات کی طرف ہم بڑھنے سے پہلے اپنی اس بات پہ غور کریں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یوں تو سارا سال ہی تلاوت سے، کلام الہی سے شغف رکھیں، اس سے محبت فرمائیں، اس کی تلاوت کریں، اس کے احکام سنائیں، یہ آپ کا فرض منصبی بھی تھا کہ اس کے احکام بیان کیے جائیں۔ لیکن آج ہم دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک آیا ہے اور قرآن پاک کے نزول کا بھی مہینہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول بھی ہم سن رہے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کا خصوصی دور فرمایا کرتے تھے، کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے مختلف اوقات میں سے، مختلف مصروفیات میں سے کچھ نہ کچھ وقت تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے بھی مختص کریں۔ اور میں تو یہاں آپ کو ایک اور اضافی مشورہ بھی دوں گا کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کیجئے، بالکل کیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ درست قرآن پاک پڑھنا بھی سیکھ لیجئے۔ الحمدللہ عز و جل رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اور سارا سال ہی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام الحمدللہ عز و جل سینکڑوں ہزاروں مقامات پر مدرسۃ المدینہ بالغان، بڑی عمر کے جو اسلامی بھائی ہیں، ان کے لیے مساجد میں اور مختلف ذیلی حلقوں میں، مختلف جگہوں پہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مدرسۃ المدینہ بالغان کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو آپ اس میں شرکت فرمائیں، اپنے قریبی اسلامی بھائی سے رابطہ فرما لیں، انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کہاں پہ مدرسۃ المدینہ بالغان کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک پڑھیں اور درست پڑھیں، اگر درست پڑھنا نہیں آتا تو سیکھ لیں۔ اور یہی معاملہ اسلامی بہنوں کا بھی ہے۔ ہماری اسلامی بہنوں میں جو دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے تو ان کے بھی مدرسۃ المدینہ بالغات ہوتے ہیں، اس کی مختلف ٹائمنگ ہوتی ہے۔ تو اسلامی بہنیں اگر چاہیں تو اپنے محرم کے ذریعے سے، کسی اسلامی بھائی کے ذریعے سے اس کی معلومات کروا سکتی ہیں کہ آپ کے قریب ترین مدرسۃ المدینہ بالغات کہاں لگتا ہے، کہاں پہ قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے، تو آپ بھی وہاں پہ جا کر درست قرآن پاک پڑھنا سیکھ سکتی ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معمول اور ایک وصف جو ہمیں دیکھنے میں آتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے سخاوت۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت مشہور و معروف ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے سخی کون ہوگا
کہ پورا سال ہی، ساری زندگی ہی سخاوت فرمائی ہے۔ جو آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے، وہ کچھ نہ کچھ لے کر ہی گیا، خالی ہاتھ نہ گیا۔ لیکن رمضان المبارک آتا تو آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی۔ اب ذرا آپ تصور کیجئے کہ عام دنوں میں سخاوت ایسی ہوتی کہ دینے والوں کو 300 اونٹ دے دیا کرتے تھے، وادی بھری ہوئی جانوروں سے وہ جانور ہبہ کر دیا کرتے تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایسے واقعات کتب احادیث میں نقل کیے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن رمضان المبارک آتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت مزید بڑھ جاتی، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت سب سے بڑھ کر تھی، لیکن ماہ رمضان میں آپ کی سخاوت اور زیادہ ہو جاتی۔ اور ایک اور روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ جب جبریل امین آتے تو آپ کی سخاوت کی برسات کا مقابلہ تیز ہوا بھی نہ کر پاتی تھی۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت تیزی کے ساتھ، بہت کثرت کے ساتھ سخاوت فرمایا کرتے تھے، مسلمانوں کی بھلائی فرمایا کرتے تھے، ان کی امداد فرمایا کرتے تھے، ان کی داد رسی فرمایا کرتے تھے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی توفیق عطا فرمائی ہے، تو آپ بھی خیال رکھیے اور بالکل سخاوت فرمائیے۔ اپنے ہاتھوں کو بند نہ کر لیجئے، اپنی جیب کو باندھ نہ لیجئے، بلکہ اس کو اللہ کی راہ میں، اللہ کے رسول کی راہ میں اور دین کی راہ میں اور خیر خواہی کے جذبے کے تحت مسلمانوں میں تقسیم کیجئے، مسلمانوں کی مدد فرمائیے، ان کی داد رسی فرمائیے، اہل حاجت، اہل ضرورت اور تنگ دست افراد کی مدد فرمائیے، بھوکوں کو کھانا کھلائیے، جو بیچارے کپڑوں کے مستحق ہیں انہیں کپڑے دے دیجئے۔ جس کی جو حاجت اگر آپ کے ذریعے سے پوری ہو سکتی ہے تو بالکل کیجئے، اس میں بخل سے کام نہ لیجئے، اس میں تنگی سے کام نہ لیجئے، اور اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا جذبہ عطا فرمائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا فیضان عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور یقیناً رمضان المبارک میں مومنین کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، عاشقان رسول کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، دسترخوانوں میں وسعت آ جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ رمضان المبارک میں دیگر مہینوں کی نسبت اخراجات کا تناسب بھی کچھ بڑھ جاتا ہے، اور جو بیچارے تنگ دست ہوتے ہیں، فراغ دستی نہیں ہوتی، ان پہ کشادگی نہیں ہوتی، تو ان کو یہ مہینہ سہولت کے ساتھ گزارنا دشوار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مجھ کو، آپ کو، یا جس کو توفیق عطا فرمائی ہے، اپنے قرب و جوار میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیز و اقریبا میں، اپنے محلے والوں میں، اپنے کولیگز میں اگر کوئی ایسا دکھتا ہے کہ جو حاجت مند ہے، بعض اوقات وائٹ کالر لوگ ہوتے ہیں، سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، وہ دستے طلب دراز نہیں کرتے، لیکن ہمیں احساس ہو جانا چاہیے کہ ان کو حاجت ہے، تو ان کا بھرم قائم رکھتے ہوئے، ان کا ایک عزت نفس کو قائم رکھتے ہوئے، ان کی ایک سیلف رسپیکٹ کو قائم رکھتے ہوئے آپ ان کی مدد کیجیے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معمول یہ ہوتا کہ جن قیدیوں پر رعایت بنتی ہوتی ان کو آزاد کر دیا کرتے۔ اسی طرح ایک اور وصف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان المبارک کے معمول کے حوالے سے، اور یہ بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو آئیے میں اس معاملے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بیان کرتے ہوئے حضرت عامر بن ربیعہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت روزہ میں بے شمار اور تعداد مرتبہ مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور ابن ماجہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد علی بھی منقول ہے کہ روزہ دار کی بہتر خصلت مسواک کرنا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وصف کو بیان بھی فرمایا ہے اور خود اختیار بھی فرمایا، حکم بھی دیا کہ روزہ دار جو ہے اس کی بہترین خصلت مسواک کرنا ہے۔ اور حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول بیان کر رہے ہیں
کہ انہوں نے لاتعداد مرتبہ یعنی بہت زیادہ مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو روزے میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہاں البتہ روزے میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے بچنا چاہیے، پیسٹ استعمال کرنے سے بچنا چاہیے، کسی بھی قسم کا ٹونک اور جو منجن ہوتے ہیں مختلف قسم کے وہ بھی استعمال کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر روزے کی حالت میں یہ چیزیں استعمال کریں گے تو اس کے اثرات حلق میں اترنے کا اندیشہ ہے، حلق میں جا سکتے ہیں اور یقینی طور پر اس سے روزہ متاثر ہو سکتا ہے۔ لہٰذا سادی مسواک جو ہوتی ہے بغیر پیسٹ کے مسواک کیجیے، اللہ ہمیں اس سنت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کی حالت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سرما بھی استعمال فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت روزہ میں سرما لگا لیا کرتے تھے۔ اگر گرمی شدید ہوتی، اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اگلا معمول جو ہے وہ کچھ دنیا کے حصے ایسے ہیں کہ جن میں رمضان شریف جو آتا ہے تو بعض اوقات سردی ہوتی ہے، بعض اوقات گرمی ہوتی ہے، کہیں پہ برف باری ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو جن خطوں میں، جن حصوں میں اور ہمارے ملک میں بھی اکثر جگہوں پر شدید گرمی ہے، گرمی کے دن ہیں، گرمی کے ایام ہیں، تو اس میں ایک سہولت جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ہمیں ملتی ہے، ایک طریقہ جو ہمیں ملتا ہے جو روزے میں راحت کا باعث بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب گرمی شدید ہوتی تو حالت روزہ میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے سر اقدس پر پانی ڈالتے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مقام عرج پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو روزے کی حال میں دیکھا کہ پیاس یا گرمی کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سر اقدس پر پانی ڈالا جا رہا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خارجی طور پر ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، ظاہر سی بات ہے پانی پی نہیں سکتے، پانی ناک میں بھی نہیں چڑھا سکتے کہ حلق میں اترنے کا اندیشہ ہو، اور پیاس لگی ہے، روزہ ہے، صبر کر رہے ہیں، تو اس کا ایک ذریعہ جو ہے کہ آپ کو روزے پہ قوت حاصل رہے، بے صبری کا مظاہرہ نہ ہو، اس میں ایسا نہ ہو کہ معاذ اللہ دوسروں پہ تاثر یہ جائے یا دوسروں پہ اس چیز کا اظہار ہو کہ روزے سے بیزار ہو رہے ہیں۔ نہیں، روزے سے بیزار نہیں ہونا، روزے پہ صبر و شکر کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ روزے پہ مدد حاصل کرنی ہے، روزے پر قوت حاصل کرنی ہے، تاکہ روزہ میں خوش اسلوبی کے ساتھ پورا کر سکوں، اچھے طریقے سے پورا کر سکوں، مزید روزے رکھ سکوں۔ تو ان نیتوں کے ساتھ اپنے سر پہ پانی ڈال لیا جائے، یا غسل کر لیا جائے، یا تر چادر وغیرہ جو ہے اپنے جسم پر اپنے اوپر سے اوڑھ لی جائے۔ بالخصوص دھوپ میں کام کرنے والے جو افراد ہوتے ہیں، شدید دھوپ میں ان کے معمولات ہوتے ہیں، اولاً تو ایسے کسی بھی کام سے روزے کی حالت میں بچنا چاہیے جو بہت مشقت والا ہو، لیکن پھر بھی اگر کوئی سفر کی حالت میں یا دیگر معاملات ہیں اور کسی طریقے سے وہ دھوپ اور گرمی کی شدت کو محسوس کرتا ہے، تو ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چادر وغیرہ گیلی کر کے، ٹھنڈی کر کے اپنے سر پہ رکھ لی جائے یا اوپر کی طرف سے اوڑھ لی جائے، تو اس کی وجہ سے بھی انشاءاللہ روزے پہ قوت حاصل ہوگی اور روزہ خوش اسلوبی کے ساتھ پورا کرنا ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ حالت روزہ میں تر کپڑا ان پر ڈالا جاتا تھا، کہ جب روزے کی حالت ہوتی تھی، شدید گرمی ہوتی تھی، تو تر یعنی گیلا کپڑا جو ہے وہ ان کے اوپر ڈالا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک جب آتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معمول یہ تھا کہ رمضان کی، روزے کی اور روزہ دار کی اہمیت، فضیلت اور اس کو ملنے والی یا اس کے ذریعے سے ملنے والی برکتوں کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب رمضان شروع ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اب اس روایت میں رمضان المبارک کی برکت کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی فضیلت بیان فرماتے، فرمایا کہ میری امت کی 2 حفاظت گاہیں ہیں، 2 ایسی چیزیں ہیں جو ان کو محفوظ کر لیتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ فرمایا روزہ اور رات کا قیام۔ تو ان دونوں چیزوں کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ یہاں پہ
روزے کی فضیلت بیان فرمائی، اور ایک اور روایت میں روزے کی فضیلت یوں بیان فرمائی کہ ہر نیکی کا اجر جو ہے 1 سے 10 گنا تک ہوتا ہے، لیکن روزے کے اجر کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم روایات سنتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے مختلف بشارتیں دی گئی ہیں، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ روزہ دار کے لیے 5 فضیلتیں ہیں، 5 ایسی چیزیں ہیں کہ جو بڑی محبوب ہیں۔ اس کے حوالے سے ایک یہ کہ روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ پھر افطار تک سمندر کی مچھلیاں روزہ دار کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں۔ پھر ہر روز جنت کو مزین کیا جاتا ہے، کس کے لیے؟ روزہ دار کے لیے۔ اسی طرح چوتھی چیز یہ بیان کی گئی کہ شیاطین کو رمضان میں قید کر لیا جاتا ہے، اور 5ویں یہ کہ آخری رات امت کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں آیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ دار عبادات میں ہوتا ہے، روزہ دار نیکی کے کام میں ہوتا ہے اگرچہ وہ سویا ہوا ہو۔ تو یہ رمضان کے روزے کے اور پھر روزہ دار کے فضائل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے۔ اسی طریقے سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے معمولات میں، رمضان المبارک کے کاموں میں ایک کام ہم بھی کرتے ہیں، سنت کی نیت سے کرنا چاہیے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وہ یہ ہوتا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری تناول فرماتے، رات کا کھانا سحری جو ہے وہ تناول فرماتے، اور اس کو بہت اہتمام سے فرماتے۔ آقا کریم علیہ السلام سحری میں اس بات کو پسند فرماتے کہ کسی کو اپنے ساتھ سحری کروائیں، جیسا کہ فرمایا کہ دیکھو کوئی ہے جو میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو، اور یہاں کھانے سے مراد سحری ہی ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سحری کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب سحری ہوتی تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے فرمایا کرتے ہمارے لیے صبح کا بابرکت کھانا لاؤ۔ تو سحری فرماتے بھی اور اس کو بابرکت کھانا بھی ارشاد فرماتے، اور پھر اس میں مزید برکت کی دعا بھی ارشاد فرماتے اللہم بارک لی امتی فی سحورہا، فرماتے اے اللہ میری امت کی سحری میں برکت فرما دے، اے اللہ میری امت کی سحری میں برکت فرما دے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ سحری تو ہم کرتے ہی ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو سحری بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں سنت کی نیت ہونی چاہیے۔ ہاں، سحری روزے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے سحری نہیں کی تو آپ روزہ ہی نہیں رکھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جائے گا، لیکن سحری کرنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اور آپ کا انداز ہے۔ اسی طریقے سے سحری کو بابرکت کھانا کہتے، اس کی برکت کے لیے دعا فرماتے، سحری کرنے والوں کو دعائیں دیتے، فرماتے اللہم صلی علی المستحرین، فرماتے اے اللہ سحری کرنے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اسی طریقے سے سحری کے فوائد بھی بیان فرماتے، اس کے فضائل بیان فرماتے، اور سحری میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تاخیر فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہمیں سحری میں تاخیر کا حکم دیا گیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سحری میں تاخیر فرماتے، یعنی اس کو آخری وقت میں فرماتے۔ لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھا جائے کہ آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ سحری میں اتنی تاخیر کر دیتے ہیں کہ وہ اذانیں ہو چکی ہوتی ہیں یا کم از کم وقت ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر بھی وہ پانی کا گھونٹ بھر لیتے ہیں، یا آخری نوالا جو ہے، ایک آخری لقمہ جو ہے وہ کھا لیتے ہیں، کوئی چھوٹی سی چیز اٹھا کے کھا لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے سحری کا تعلق اذان سے نہیں ہے، سحری کا تعلق وقت سے ہے۔ جب وقت سحر ختم ہو گیا اب اذان فجر کا وقت شروع ہوگا، تو لہٰذا اپنے پاس کیلنڈر رکھیے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اور مختلف اپلیکیشن جو ہیں دعوت اسلامی کی، وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور روزانہ اپنے اپنے علاقے، اپنے اپنے ملک، اپنے جس بھی مقام پر ہیں آپ، وہاں سے متعلق اپنا جو آپ کا وقت سحر و افطار ہے، بلکہ تمام نمازوں کے اوقات جو ہیں وہ آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو ان اوقات کی رعایت کیجئے، نہ کہ آپ اذان کی رعایت کریں گے، کیونکہ اذان ہوتی ہے وقت فجر میں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
روزے کے آداب، مسائل اور احکام کو بیان فرماتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول سفر کے حوالے سے، سفر میں روزہ رکھنے نہ رکھنے کے حوالے سے دونوں کیفیات پائی جاتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کی حالت میں روزہ رکھا بھی ہے اور چھوڑا بھی ہے، کیونکہ شریعت کا حکم یہی ہے کہ اگر حالت سفر میں کوئی روزہ چھوڑے تو اسے شریعت مطہرہ نے، شریعت اسلامیہ نے، قرآن نے اجازت دی ہے، شرعاً جو مسافر ہے اس کو رخصت دی ہے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رخصت کو بھی استعمال فرمایا ہے اور سفر کی حالت میں روزہ بھی رکھا ہے۔ اللہ ہمیں فرض روزے پابندی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا ہم نے سنا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معمول تھا سحری کرنا، اسی طرح افطار بھی آپ کے معمولات میں داخل تھا، اور سنت افطار ہم کرتے بھی ہیں، سارے گھروں میں دسترخوان لگ جاتے ہیں، اللہ سب کے دسترخوانوں میں وسعت عطا فرمائے، اور جہاں پہ تنگی ہے وہاں پہ ہمیں کچھ مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کچھ بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا افطار کے حوالے سے معمول یہ تھا کہ افطار میں آپ جلدی فرمایا کرتے تھے۔ خود ارشاد فرمایا کہ ہم تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا ہے، ہم افطار میں جلدی، سحری میں تاخیر، اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں۔ تین چیزیں بیان فرما دیں کہ سحری کریں تو اس میں تاخیر کریں، افطاری کریں تو اس میں جلدی کریں۔ تو افطار میں جلدی کرتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ ایک بڑی خوبصورت کیفیت جو ہے وہ احادیث کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کو یوں بیان کیا گیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک میں آپ کی انگلیوں کے درمیان کھجور تھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف ملاحظہ فرما رہے تھے کہ سورج غروب ہوگا تو میں افطار کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن پھر یہاں پہ بھی وہی بات کہ اتنی بھی جلدی نہیں کرنی کہ ابھی وقت ہوا نہیں اور جناب افطار کر لی۔ بعض اوقات مساجد میں یا مختلف جگہوں سے جو سائرن وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے تو وہ سائرن غلطی سے بج جاتا ہے، یا وہ جلدی بج جاتا ہے، یا جناب کسی کی گھڑی خراب ہے، ان کی گھڑی میں ٹائم ہو گیا ہے تو انہوں نے جلدی سے جو ہے وہ اذان کے دی، یا ٹی وی یا ریڈیو پہ بعض اوقات ریکارڈڈ اذان ہوتی ہے تو وہ ٹائم سے اگر پہلے لگ گئی اور آپ نے اس اذان پہ روزہ کھول لیا، آپ نے اس سائرن پہ جو وقت سے پہلے بجا ہے روزہ کھول لیا، افطار کر لیا، تو آپ کا روزہ ضائع ہو جائے گا۔ لہٰذا اس میں آپ نے ماشاءاللہ 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 15 گھنٹے، 16 گھنٹے جو بھی مختلف اوقات بنتے ہیں، ڈیوریشن کا آپ نے ایک روزہ رکھا ہے، تو 1، 2، 3 منٹ کے انتظار کی وجہ سے آپ اپنے روزے کو ضائع نہ کیجیے، بلکہ اس بات کا اہتمام کیجیے کہ جب سورج غروب ہو جائے، وقت عصر ختم ہو جائے، وقت مغرب شروع ہو جائے تو پھر افطار کی جائے۔ اور اس معاملے میں بھی محتاط رویہ یہ ہے کہ کسی اور پہ ڈیپینڈ کرنے کے بجائے اپنی گھڑی کو درست رکھا جائے اور اپنے پاس صحیح اوقات افطار و سحر کے جو ہیں وہ محفوظ کر لیے جائیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام افطار میں جلدی فرماتے اور دعوت افطار میں بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو بلاتا تو آپ دعوت افطار میں بھی تشریف لے جاتے، اجتماعی طور پر صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ بھی مل کر افطار فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے افطار کرنے کے بعد دعا فرمایا کرتے تھے، اور سارے ہی رمضان میں دعا و مناجات کی آپ کثرت فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معمول، ایک طریقہ جو ہمیں ملتا ہے کہ اگرچہ آپ نے اس کی اس لحاظ سے پابندی نہیں کی، امت پہ شفقت فرماتے کہ امت پہ فرض نہ ہو جائے، یعنی میری مراد تراویح، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 20 رکعت تراویح بھی ادا فرماتے۔ ہمیں بھی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے کہ ہم تراویح بھی پڑھیں۔ اور اسی طریقے سے ایک معمول یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مغرب اور عشاء کے درمیان غسل فرمایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص رمضان المبارک میں ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معمولات سماعت کیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کاموں کو، جن اوصاف کو ہم نے سماعت کیا، ہمیں بھی اللہ رب العزت ان کا حصہ عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔